بادشاہ بدعتی و مشرک تھا اور وزیر جو تھا وہ موحد تھا. بادشاہ روزانہ کہتا تھا وزیر کو تیاری کرو، آج ادھر جانا ہے ٹھٹے والے بابے کے پاس، آج شاکیق جانا ہے، آج منگو پیر جانا ہے. وزیر نے ایک دن کہا بادشاہ سلامت یہ قبروں میں ہے کیا؟ بادشاہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہابی ہو گیا؟ کہا کیسے؟ کہا اس میں بڑے پاک لوگ رہ رہے ہیں. کہا اگر پاک نہ ہو پلی تو پھر کیا کریں گے؟ کہا ہم تو نہیں جائیں گے وہاں. کہا آپ ہی جاتے ہیں ایسی جگہوں، آپ کو پتہ تھوڑے کہ اندر کون دفن ہے. بادشاہ نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو ورنہ میں سزائے موت دے دوں گا. اس نے کہا اگر سمجھا دیا پھر تو توبہ کرو گے نا قبروں پہ جانے سے. بادشاہ نے کہا بالکل. وزیر نے کہا مجھے مہلت چاہیے 2-3 مہینے کی. بادشاہ نے کہا 6 مہینے کی مہلت. 3-4 مہینے میں شہرت ہو گئی ایک قبر کی. او جی فلاں جگہ نئی قبر نکلی ہے شہید کی. بس یہاں سے گاڑی گزر رہی تھی، ایک دم بریک لگ گیا، گاڑی کلٹی ہو گئی، دیکھا گیا اندر قبر ہے. باباؤں کا یہ کام ہے لوگ کہ گاڑیاں پلٹاتے ہیں پورے عالم کے فسادی. کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ وہاں سے گری ہوئی گاڑی سیدھی ہو گئی. آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں شاکیق جانے والی گاڑی الٹ گئی اور فلاں جگہ جانے والی گاڑی الٹ گئی. اللہ کا قہر و غضب ان پر نازل ہے، لیکن عقل نہیں ہے، فراست نہیں ہے. بادشاہ نے وزیر کو کہا کچھ پتہ ہے؟ نئی قبر نکلی ہے شہید کی اور بڑا دھوم مچا ہوا ہے، دنیا جا رہی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہے. وزیر نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں، آپ کا حکم ہے. کہا آپ مانتے نہیں؟ کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اندر غلط پڑا ہوا ہے، صحیح آدمی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا آج آپ کی موت کا دن آیا ہے. نئی قبر نکلی ہے شہید کی، راتوں رات شہید گھوڑے پر سوار آ کے وہاں لیٹ گیا اور دنیا جمع ہو گئی صبح، اور وزیر پاگل کہہ رہا ہے کہ اندر جو ہے نا انسان ہی نہیں ہے. تو وزیر نے کہا 2 باتیں ہیں، اگر میری بات غلط نکلی میں نے خون بخشا ہے آپ، اور اگر میری بات صحیح نکلی تو توبہ کرنی پڑے گی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پہنچ گئے، بڑا ہجوم تھا، میلہ لگا ہوا تھا، ہری پگڑے والے شیطان جو ہے جگہ جگہ کھڑے تھے. بادشاہ نے کہا دیکھ یار لوگ کیسے گھوم رہے ہیں. اور نے کہا یہ تو ہر گدھے خچر کو پوجنے والا ہے، ان کو کیا تمیز ہے، یہ موحد ہے ہی نہیں. وزیر نے بادشاہ سے اجازت طلب کی. قبر کھودی گئی. جب قبر کھودی گئی اندر تازہ دم لمبے لمبے کانوں والا گدھا نکل آیا. بادشاہ حیران ہو گیا یہ کیا ہوا. پوچھا، کہتا یہ بہت نیک اور شریف گدھا تھا، کبھی بھی لات نہیں ماری تھی، مر گیا تو ہم نے کہا چلو اسی کی قبر بنا لیتے، لوگ آ جائیں گے. لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے کہ اندر کون پڑا ہوا. ہزارے میں ایک قبر ہے، اس کو کوتے شاہ کہتے ہیں، گدھے کی قبر ہے. استغفر اللہ. اعتقادی دعا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسے قضاء الحاجات کے لیے، رد البلایا کے لیے، سمع الدعوات کے لیے، تدفیع بلایا کے لیے طلب کریں، اور یہ عقیدہ ہو کہ وہ سن رہا ہے اور میری مدد کر لے گا. جیسے مبتدئین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جمعے کے دن، خطیب صاحب تقریر میں جوش میں آئے اور کہا شیخ عبد القادر کو میرا حال مجھ سے زیادہ معلوم ہے، اور میرے جسم پر جو بال کھڑے ہیں یہ بھی اس کو پتا ہے. تو کہا میں نے اس کو اشارہ کیا کہ کیا باتیں کرتے ہیں، ممبر پہ کھڑے اور کفر بیان کر رہے. کہا مجھے کہا آپ کو کیا پتا ہے، علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے. کہا مجھے پریشان کیا کہ میں نے کہاں لکھا ہے. ایسے کذابین و مفترین دنیا میں ہوتے ہیں. استغفر اللہ.
شرک فی تصرف، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے تو مخلوق کے ساتھ جو چاہے کرے. ہم اور آپ خیریت سے یہاں بیٹھ گئے، ہمیں کیا معلوم ہے اٹھتے وقت کیا ہوگا. ہمارے سر سے پاؤں تک پورا جسم کار فرمائے، لیکن ہم کہاں جانتے ہیں کہ کون سا حصہ پہلے کام چھوڑے گا. نظام کا حسن اور نسق ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کس جگہ سب سے پہلے سقم واقع ہوگا. صبح جو لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دوپہر کو ہماری لاشیں آئے گی، اور جب ایک آدمی قدم رکھتا ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ آج اسی سے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اس میں ساری کائنات ایک جیسی ہے، یاد رکھنا. جس نے اس کے خلاف کہا اس جیسا کذاب نہیں ہوگا. نبی ولی زندے مردے سب برابر ہے، بے بس عاجز مجبور محض ہے اوامر الہی کے ساتھ. کوئی کچھ نہیں جانتا. جو جتنا بڑا ہے اتنا اس کا سہارا اللہ پر زیادہ ہوتا ہے اور اپنے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے کہ مبتدئین اسلام کے ماتھے پر بدنما داغ ہے. وہ دن بھر یہی لوگوں کو سکھاتے کہ ادھر بابا، ادھر قبر والا، ادھر درگاہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے قبروں سے گزر ہوا، اتفاقاً وہاں سے راستہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. ٹھیک اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے. دعا کر لیا آپ نے، خدایا ان میں جن کو تکلیف ہے عذاب دور فرما، اور جن کی معافی میں دقت ہے اس سورہ فاتحہ و اخلاص کی برکت سے انہیں آسانیاں نصیب فرما. یہ سنت زیارت بتا رہا ہوں. یہ ہو سکتی ہے نہیں کہ بابا میرا یہ کر، بابا میرا یہ کر. بابا کے کارخانے فیکٹریاں چل رہی ہیں، بابا تو خود زمین کے نیچے جا چکا ہے. بابے نے کیا کرنا ہے؟ اللہ. بادشاہ بدعتی و مشرک تھا اور وزیر جو تھا وہ موحد تھا. بادشاہ روزانہ کہتا تھا وزیر کو تیاری کرو، آج ادھر جانا ہے ٹھٹے والے بابے کے پاس، آج شاکیر جانا ہے، آج منگو پیر جانا ہے. وزیر نے ایک دن کہا بادشاہ سلامت یہ قبروں میں ہے کیا؟ بادشاہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہابی ہو گیا. کیسے؟ اس میں بڑے پاک لوگ رہ رہے ہیں.